بابر اعظم کے حوالے سے باسط علی کی ایک نیو سٹیٹمنٹ جو کہ سامنے آ چکی ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا یا تو میں اسے ایڈوائس سمجھوں یا ٹرول سمجھوں۔ وہ میں آپ کو سٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں۔ باسط علی نے بابر اعظم کے حوالے سے کیا کہا ہے، جو ٹیسٹ سیریز ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ پاکستان کی گزری ہے، جس طرح گزری ہے، بابر اعظم کی جس طرح پرفارمنس ٹیسٹ کرکٹ میں لگی ہوئی ہے، خاص طور پہ اس سیریز میں اگر دیکھا جائے تو بابر اعظم نے 45 رنز صرف کیے ہیں اس 2 میچوں کی سیریز میں۔ باسط علی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بابر اعظم نیڈز ٹو لرن بیٹنگ فرام موٹی، کہ بابر اعظم کو بیٹنگ سیکھنی چاہیے موٹی سے، ان کا لیفٹ ہینڈ بیٹسمین جو کہ پاکستان کے خلاف دوسرے میچ میں پہلی اننگ میں 55 رنز کی اننگ کھیلی، جہاں پہ 38 پہ 7 آؤٹ ہو چکے تھے، 54 پہ 8 آؤٹ ہو چکے تھے، 95 پہ 9 آؤٹ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنی ٹیم کو 166 سکور تک پہنچایا۔ تو باسط علی صاحب کہتے ہیں کہ ہی نوز وین ٹو گو فارورڈ، وہ جانتا ہے کہ کب میں نے آگے جانا ہے، اینڈ وین ٹو پلے بیک، اور کب میں نے پیچھے جانا ہے۔ ایون بگ پلیئرز شوڈ آلویز ریمین ان اے لرننگ پروسیس، وہ کہتا ہے کہ بڑے پلیئرز کی نشانی ہوتی ہے وہ ہر بار سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور سیکھنے کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ اب مجھے پتہ چل نہیں رہا کہ ٹرول کیا ہے یا ایڈوائس دی ہے۔ اگر تو ٹرول کیا ہے بھائی صاحب، یہ ٹائم نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، جیلسی اپنی جگہ، کیڑا آپ کے اندر جو بھی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ایسی باتیں جو کہ آپ کو زیب نہیں دیتی، اگر تو آپ نے ایز اے ٹرول کے طور پہ اگر آپ نے اگلے پلیئر کو خراب کرنے کی بدولت یا تو آپ نے ویورشپ کی بدولت اگر یہ بات کہی ہے تو یہ بات آپ کو زیب نہیں دیتی۔ اپنی ایج دیکھیں، اپنی عمر دیکھیں اور باتیں سنیں۔ اگر تو آپ نے ایڈوائس کی ہے، جس طرح بات مانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں ہر پلیئر سے، ہر بیٹسمین سے جو بھی کرکٹ کھیل رہا ہے، چاہے آل راؤنڈر ہے، چاہے بیٹسمین ہے، چاہے بالر ہے، جو بھی ہے کرکٹ کی فیلڈ میں جو بھی ہے، چاہے وہ تجزیہ نگار ہے، چاہے جو بھی ہے، اگر کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ اس سے سیکھیں، یہ غلط نہیں ہے۔ کیونکہ جو بیٹسمین ہے نا، جب تک وہ کرکٹ میں رہے گا وہ سیکھتا رہے گا۔ ہر سیریز اس کو سیکھنے کو ملتی ہے، ہر سیریز سے اس کو سیکھنا چاہیے، یہ بڑے پلیئر کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر تو باسط علی نے اس حوالے سے بتایا ہے اور کہا ہے تو پھر تو ویل ڈن ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تو ٹرول کیا ہے بھائی صاحب، چیمپئن ٹرافی آگے آ رہی ہے، ایک آپ کا مین بیٹسمین جو کہ اس ٹائم ایک برے دور سے گزر رہا ہے، برے وقت سے گزر رہا ہے، آپ اگر اس کے حق میں نہیں بولتے نا تو کم از کم اس کو ٹرول نہ کریں، کم از کم آپ بولے نہ، چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ اختلاف ہر چیز اپنی جگہ ہوتی ہے۔ وراٹ کوہلی پرفارم نہیں کر رہا تھا، بابر اعظم نے کومنٹ پاس کیا، کومنٹ پاس کیا تھا، کیوں کیا تھا وہ الگ بات ہے۔ بابر اعظم کو جب ٹیم سے نکالا گیا، محمد عامر نے فون کیا، کس وجہ سے کیا وہ الگ میٹر ہے۔ لازمی بات ہے یار، ان کو بیک کرنے کے لیے، ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے کہ آپ کر سکتے ہو، کوئی مدعا نہیں ہے۔ یہ پلیئر کے اپنے کریئر میں آتے رہتے ہیں سٹیج، بڑے بڑے پلیئر پہ آیا، محمد عامر نے کئی بات، یہ بابر بھائی بڑے بڑے پلیئر پہ ایسا وقت آیا ہے، ایسی سٹیج آتی رہتی ہے، اس سے گھبرانا نہیں ہے، ہر پلیئر پہ آیا ہے اور کریئر میں ایسے دن آتے ہیں۔ آپ کو موو آن کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے۔ لازمی بات ہے جتنا پلیئر سیکھے گا اتنا زیادہ وہ اوپر جائے گا۔ باقی فیئر اینڈ ناف اس بات کو چھوڑتے ہیں، جس وجہ سے بھی کئی ان کا میرے خیال میں اچھا ذہن بھی ہو سکتا ہے، ٹرولنگ کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا کیونکہ وہ زیادہ تر ٹرول کرتا ہے، زیادہ تر بابر کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس لیے ہم جو کہہ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے اس نے ٹرول کیا ہو اپنے ویورشپ کے وجہ سے۔ بھائی مجھے ویورشپ ملے گی، بابر کا فوٹو لگا لینا آپ، ویوز زیادہ آتے ہیں۔ ہم جیسوں کے لیے تو نہیں ہے نا ویورشپ، جو باقی بیٹھے ہوتے ہیں بڑے چینلوں والے، تجزیہ نگار، جنہوں نے آج کل اپنے یوٹیوب بنائے ہوئے ہیں، ولاگر ہیں، کرکٹ انالائسس تو نہیں ہے وہ کرتے، ولاگر ہی کہیں گے۔ اگر وہ فوٹو لگائیں گے نا، ایسی بات لکھیں گے تو فینز آئیں گے۔ باقی آپ ہم سے جڑے رہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔